اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ پیچھے آیت الکرسی کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اسلام کی حقانیت، اللہ کے علم کو ساری چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے اور اسی طرح سے پوری طرح سے اسلام کے راستے کو صاف صاف ہونا بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی قدرت والا ہے، خالق ہے، رازق ہے اور پالنہار ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اور دین اسلام اس نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ایک ایسا راستہ دے دیا اللہ نے جو بالکل واضح اور صاف ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر کھل گئیں اور واضح ہو گئیں تو پھر اس کے بعد میں کسی چیز کا اعتراض، اشکال یا پھر کسی چیز کے اوپر زبردستی کرنا، جبر کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں واضح ہو گئیں تو اس کے بعد میں کسی کو جبر کر کے، زبردستی کر کے دین اسلام میں داخل کیا جائے، اس کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کو آگے بیان کیا گیا ہے جب ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد میں بول دیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی زبردستی سے اور جبر اور ظلم اور کے زور میں داخل کر کے اس کو دین میں، اسلام میں داخل کر دو، آپ کو اس کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جب دور جاہلیت تھا اور مشرکوں کا دور تھا اور اسی طرح سے اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، تو مشرکہ جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ نظر مانا کرتی تھیں اپنے بچوں کے لیے کہ اگر ہمیں اولاد ہوگی، اس بات کی نظر مانتی تھی اگر ہمیں اولاد ہوگی تو ہم اس کو یہودیوں کو دے دیں گے، نصرانیوں کو دے دیں گے، اہل کتاب کو دے دیں گے۔ اپنی نظر کو اس طرح سے پورا کرتی تھیں کہ ہمارے کو اولاد ہوئی تو ہم اس کے شکرانے کے طور پہ ان لوگوں کے حوالے اپنی اولاد کو کر دیں گے اور اس کو یہودی بنا دیں گے۔ اب جب ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی عظیم دولت دی۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح سے ہم ہدایت کے راستے کو پا گئے، نور کو ہم نے حاصل کر لیا، تو کیوں نہ ہماری اولاد، ہمارے بچے بھی اس کو داخل کر لیں۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ ان اہل کتاب سے، یہود نصارہ سے اپنی اولاد کو لے کر جبر کی بنیاد پر، زبردستی کی بنیاد پر لے کر اسلام میں داخل کریں، تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے ایک انصاری صحابی تھے، ان کے دو بیٹے تھے، وہ دونوں کیا انصاری، یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہو گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے عیسائی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم جبر اور زبردستی کے طور پہ اپنے بیٹوں کو اسلام میں داخل کر دیں۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور ان کو کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں، کیونکہ دین تو نام، اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا چیز اگر آپ کے سامنے ڈیفینیشن اور تعریف ہوگی تو سارے دریچے اور سارے دروازے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے کہ ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، کی زبان سے کیا کرنا، اس کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ڈیفینیشن اسلام کے اور ایمان کی یہ ہو گئی تو پھر ہم اس کو زبردستی اور ظلم کی، زور کی بنیاد کے اوپر اس کو دین میں داخل کریں گے تو کیا وہ ہو جائے گا؟ اول تو ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ اسلام کے خلیفہ ثانی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسبق، نصرانی غلام تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا کہ اسبق ایمان لے آؤ، اسبق ایمان لے آؤ، لیکن اس نے انکار کیا کہ نہیں میں ایمان نہیں لا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تیری مرضی، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے،
کوئی زبردستی نہیں ہے. ایمان لائیں گے تو بہت اچھی بات ہے, سارے دریچے کھل چکے ہیں اور سارے دروازے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں, راستہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, سارا کانسیپٹ اور سارا نظریہ ہے. تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے سلامتی ہے, تم ہی جنت میں داخل ہوگے. لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نہیں لا رہا ہو تو پھر وہی بات ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ہدایت کو لکھا ہی نہیں تو اس لیے لیکن زبردستی نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اسلام ایک طرف تو کیا کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف اسلام کی تعلیمات جہاد والا کانسیپٹ, جہاد کا نظریہ. اب وہ ہوا یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مفصل پوری طرح سے جہاد کا معنی, جہاد کی تفسیر, جہاد کا مطلب, جہاد کا نظریہ پورا بیان کیا گیا تھا. وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے جہاد کو سمجھا ہی نہیں, کیونکہ جہاد کوئی اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے نہیں کہ جہاد اس لیے کیا, جنگیں اس لیے گئی تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں, دین کو اپنا لیں, بلکہ وہ تو ظلم سے روکنے کے لیے کہا تھا. والفتنۃ اشد من القتل, کہ جو فتنہ ہے, جو تم یہ فتنہ پھیلا رہے ہو, لوگوں کو اسلام سے بیزار کر رہے ہو, دین سے ہٹا رہے ہو, تو اس سے روکنے کے لیے جہاد تھا, کہ برائی سے ہٹانے کے لیے. ایک شخص جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا ہے, تو اس شخص کے قتل کرنے میں کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی عقل والا انسان ہوگا, تھوڑا بہت بھی سوچے, تھوڑا بہت بھی اپنی عقل و شعور اور وجدان کو لگائے تو پتہ چلے گا کوئی حرج کی بات نہیں کہ ایک شخص لاکھوں لوگوں کو قتل کر رہا ہے, اگر اس کو ہٹایا جائے سرے سے, اس کو مٹایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لاکھوں لوگوں کی جان بچ جائے گی. تو ایک شخص جو اسلام سے بیزار کر رہا ہے, ورغرا لا رہا ہے اور اسلام کو غلط نظریے سے پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو دین سے روک رہا ہے, مسجدوں سے روک رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین سے روک رہا ہے, تو ایسے شخص کو اس کے روکنا بہت ضروری ہے. اور یہ عظیم فتنے کی بات ہے کہ جائے کہ اس کو قتل کیا جائے. تو جہاد کے نظریے کو آپ نے سمجھا نہیں, اول تو جہاد کے معنی کو, اس کے مفہوم کو, اس کے مطالب کو, اس کے کانسیپٹ کو, اس کے نظریے کو آپ نے سمجھا نہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تو ہے اور تم کہہ رہے ہو ایک طرف زبردستی نہیں ہے. اول تو جہاد تھا ہی نہیں, اس لیے اگر اس لیے جہاد ہوتا تو کلام پاک میں دوسری جگہ آپ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک کے پیچھے بات گزر گئی, اللہ ہی سب کچھ ہے, تو وہ چاہتا اسی کی زمینیں سب کو جبر کی بنیاد کے اوپر دین اسلام میں داخل کر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں. کہ بعض بندے ایسے ہیں اور دنیا میں دیکھ بھی لیجیے آپ, ہاں جو لوگ اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کریں گے اور اسلام کے اندر داخل آئیں گے تو ان کے لیے استقبال ہے. ہاں ان سے ماننے والوں کو یہ ضرور کہا کہ لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو بات کہہ لیں, لیکن اس کے اندر بھی دعوت دینے میں بھی, لوگوں کو بلانے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے ان کو بلانے کے لیے, اور جو نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دعوت میں ان کو دین کی طرف بلانے میں حاصل کیا ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ اس طرح سے بلانا ہے اور اس طرح سے دعوت دینا ہے, تو اس کو حاصل کیا گیا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دعوت کے کام پہ کتنے عظیم درجے میں فائز تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کون ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دعوت کو سمجھنے والا, دعوت کو پہنچانے والا, لیکن اس میں بھی آپ کو کہہ دیا کہ آپ اتنا زیادہ نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو گھلا لیں, آپ اپنے آپ کو مٹا لیں. لعلک باخع نفسک, کہ آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں. اس کے اندر بھی اس چیز کو اختیار کیے کہ لوگوں کو دعوت ضرور دینا ہے, لیکن یہ نہیں کہ زبردستی کیا جائے. تو اسلام نے ایک طرف جو جہاد کا نظریہ پیش کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, بلکہ کتنے سارے فاتحین کی آپ زندگی کو اٹھائیں گے جنہوں نے جنگوں کو فتح کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو جب جہاد کیا, جب لوگوں کے سامنا ہوا تو ان کو یہاں تک یہ بات کہہ گئی جب ان کے قبضے میں آ گئے کہ تم کو اختیار ہے, تم چاہو تو اسلام کو قبول کرو نہیں کرو. یہ دیکھیے آپ, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجیے اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہاں پر کفار ہوں گے موجود, ان کو رکھا جائے گا اور ان سے جزیہ لیا جائے گا. اگر چاہتے کہ بھائی اسلامی حکومت ہے, ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, ہم جیسا چاہیں ویسا چلائیں, تو ہم کیا کرتے, زبردستی کر لیتے ان کو داخل. لیکن کیا ہے, نہیں, اگر آپ جزیہ دے کے لے رہے ہیں تو آپ کی بلکہ حفظ و امان میں ہیں, آپ کا ساز و سامان, آپ کی جان کیا ہے, محفوظ ہے اگر آپ رہ رہے ہیں اسلامی حکومت کے اندر. تو دیکھیے آپ, اگر زبردستی ہوتی تو یہ ساری چیزیں پیش آتی, لیکن زبردستی نہیں ہے دین میں. اب لیکن اس کا ایک مطلب تو یہ واضح ہو گیا, لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ با اختیار ہیں بالکل اور آزاد ہیں, آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے. کہ ایک طرف تو دیکھیے آپ کو اسلام کے قبول کرنے میں بالکل بھی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے کہ قبول کرو, لیکن جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ آزاد نہیں ہوں, آپ کو اختیار نہیں دی جا رہا کہ جیسا چاہیں عمل کریں اور جیسا چاہیں عمل نہ کریں.
بالکل بے لگام نہیں چھوڑا جا رہا ہے. آپ نے ادھر اسلام کو قبول کر لیا, پہلے تو اسلام آپ پہ زور نہیں دے رہا ہے, جبر نہیں کر رہا, لیکن آپ نے اسلام کو جب قبول کر لیا ہے تو آپ اسلام کو پوری طرح سے مانیے, اسلام کو پوری طرح سے مانیے. اسلامی حکومت ہے, آپ نماز چھوڑیں گے تو کیا بعض کے نزدیک تو قتل کر دی جائے. آپ پب نہیں کھول سکتے, آپ بالکل فاحشہ اور اسی طرح سے بے حیائی کے ماحول کو گرم نہیں کر سکتے, آپ کسی کو برجستہ گالی نہیں دے سکتے, آپ گناہ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی. ظاہری سی چیز ہے کہ انسان دور سے دیکھ رہا ہے پانی کے نظارے کو, ایک سمندر کے نظارے کو, کہ اس میں لوگ تیر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, ابھی تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب انسان پانی میں اتر گیا تو کیا وہ دیکھنے کے لائق ہوگا اس طرح سے منظر؟ اس کو حرکت کرنا پڑے گی جبھی تو اس کی جان بچے گی. آپ نے کہیں ملازمت نہیں کی ہے, آپ کسی ادارے میں داخل نہیں ہوئے ہیں, آپ نے اس کا بھی اختیار نہیں کیا, لیکن جب اختیار کر لیا ہے تو اس کے رولز اور ریگولیشن کو اور اس کے قوانین کو, اس کے ضوابط کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ بات ہے. اور بلکہ کہا کہ جو شخص اسلام کو حاصل کرنے کے بعد اندھیرے سے روشنی میں آنے کے بعد پھر دوبارہ اندھیرے میں جائے گا تو یہ اور خطرناک ہے. اس لیے کہا کہ کافر سے ہمارے کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بیر نہیں ہے, لیکن جو مرتد ہو جائے, جو دین اسلام کو چھوڑ دے, تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا, قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ میراث سے بے دخل کر دیا جائے گا, اس کا قتل واجب ہو جائے گا. عورت ہے تو اس کو قید کیا جائے گا, سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا, اور مرد ہے تو اس کو کیا, اس کو سمجھایا جائے گا, نہیں مانے گا تو پھر اس کو قتل ہی ہے. ومن بدل دینہ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر ومن بدل دینہ فاقتلوہ, کہ جو دین کو چھوڑ دے اس کے لیے قتل ہے, اور جو دین کو چھوڑ دے اور اس حالت میں مر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو ایک شخص جو اسلام کو حاصل کرنے کے بعد میں, اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں, روشنی میں آنے کے بعد میں تاریکی میں چلے آتا ہے, تو یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ اسلام کا نظریہ, یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے کبھی کسی پہ کسی بھی موقع پر ظلم نہیں کیا ہے. کہ ازبق نامی جو غلام تھا اس کو بھی کہہ دیا کہ تیری مرضی, عمر رضی اللہ عنہ نے. اسی طرح سے ایک بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا کہ انا عجوز کبیرۃ, انا عجوز کبیرۃ قریب من الی من الموت, کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور اسی طرح سے زیادہ عمر ہو چکی ہے اور موت کے قریب پہنچ چکی ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ, لیکن اس کا دل گوارا نہیں کہا, اور اللہ نے اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی تھی تو اس نے منع کر دیا. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر ظلم کیا, زبردستی کی؟ نہیں کی. تو اسلام تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ ظلم اور زبردستی ایک الگ چیز ہے, اور اسی طرح سے اسلام میں داخل ہونا ایک الگ چیز ہے. کہ آپ آئیے, اسلام ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے, آپ کو سمجھایا جائے گا, دین کی دعوت دی جائے گی. ہاں آپ قبول کر لیں گے تو بہت اچھی چیز ہے, اور پھر قبول کرنے کے بعد آپ ہدایت میں آ گئے ہیں, اب آپ کو اس کی پاسداری کرنا ہے, اس کے حکم کو ماننا ہوگا. تو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے, کہ ہم تھوڑی بہت بھی غور و فکر کریں. کہ ایک انسان, دیکھیے آپ پہلے کے دور میں بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے جن کو نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے, ایمان کی جو نعمت دی ہے, وہ بہت ہے ممکن کہ عقل کی بنیاد پر, کہ سوچیں گے سمجھیں گے تو سوچیں گے کہ کئی لوگ, کئی صحابہ, بلکہ کئی صحابہ نے غور کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام پاک پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا یا انسانوں کی طرف کا کلام نہیں ہے, یہ تو وحی من اللہ ہے, اللہ کی جانب سے کلام ہے. شاعر تھے, وہ ادیب تھے, اچھے پڑھے لکھے تھے, کلام کو سمجھنے والے تھے, تو انہوں نے خود نے اپنے دماغ سے, عقل سے سوچا کہ ہم سنیں تو صحیح, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو اپنے کانوں میں کیا ڈال لینا, انگلیوں کو ڈال لینا, روئیوں کو ٹھوس لینا. لیکن انہوں نے تھوڑا بہت بھی عقل کا استعمال کیا اور سوچا کہ کیوں نہ میں اس کلام کو سنوں. اور جب کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ تو کلام ربی, یہ تو میرے رب کا کلام ہے, یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں, یہ قرآن مجید انسان کی طرف سے نہیں ہے. کوئی پوری جنات, پورے انسان, پوری مخلوقات, سارے لوگ مل کر بھی اگر ایک آیت کو لانے کی کوشش کریں تو ایک آیت تو کیا, ایک حرف بھی نہیں لا سکتے میں تک. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے عقل, شعور, وجدان, نعمت عطا کی تھی مائنڈ کی, تو انہوں نے تھوڑا بہت بھی استعمال کیا اور اسلام میں آ گئے. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا غور تو کرو, اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, اللہ کی کیا وحدانیت ہے, اللہ کی کیا خالقیت ہے, کیا رزاقیت ہے, کیسا آسمان پیدا کیا, کیسی زمین پیدا کی, کیسے جانوروں کو پیدا کیا, کیسے ان کے اندر سے اللہ نے دودھ کو نکالا, کیسے نظام کو رکھا. یہ ساری چیزیں غور کرو, خود بخود تتفکر فی. اس لیے تو کہا کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. کلو شیئن تدل علی انہ الہ واحد, کہ ہر چیز اس بات کی دلالت کر رہی ہے, ہر چیز اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر مالک, خالق اور حقیقی تو کون ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز. تو آپ آئیے, اسلام میں آپ کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں, کبھی بھی آپ آ جائیے. زندگی کے کسی حصے میں بھی جب آپ کو سمجھ میں آئے, اسلام کبھی بھی آپ کو آنے سے نہیں روکتا ہے, اور اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کے اوپر کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا ہے. تو یہ بات ارشاد فرما دی, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی,
کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یقیناً جو واضح ہو گیا کجی سے کیا ہدایت اور روشنی واضح ہو گئی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، غی کے اندر جو تم پڑے تھے، تاریکی میں پڑے تھے، اندھیرے میں پڑے تھے، اللہ نے اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، قرآن کی دولت دی، اور وہ تاریکی سے کجی سے نکل کے ہدایت کی طرف آ گئی۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ آپ اندازہ تو لگائیے، قرآن مجید میں غور تو کیجئے، الفاظ کو تو دیکھیے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور کتنے بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کے نظام کے خلاف عمل آ رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی تنظیم کے ذریعے سے ہو، کسی گروپ کے ذریعے سے ہو، کسی ادارے کے ذریعے سے ہو، کہیں سے بھی جو چیزیں مل رہی ہیں اور دکھ رہی ہیں جو اللہ کے نظام کے خلاف ہے، وہ سب طاغوتی نظام ہے۔ پورا کا پورا اسرائیل طاغوتی نظام کے اوپر منحصر ہے۔ پورے کے پورے پروڈکٹ جو آپ کو آ رہے ہیں یہ سب طاغوت کے تابع ہیں اور ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب کچھ طاغوت ہے۔ اس طاغوت سے اپنی حفاظت بھی کرنا ہے، امت کو بھی بچانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح کے طاغوتی نظام سے ہمیں بچائے اور رحمانی نظام کی طرف لائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ساتھ میں کیا کرے گا؟ اللہ کے اوپر ایمان بھی لائے گا، کہ ایمان اللہ کے اوپر ہوگا اور انکار طاغوت کا ہوگا اور طاغوتی کی نظام کا ہوگا۔ جتنا بھی نظام یہ چل رہا ہے اگر اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، نظریہ اسلام کو سے بغاوت کر کے ہے، تو یہ سب طاغوت ہے۔ ان سب کا ہمیں انکار کرنا ہے، اپنے قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنے عقیدے کے ذریعے سے بھی۔ تینوں چیز ہوں گی تو ہم طاغوت کا انکار کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ بات آ گئی کہ دیکھیے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو یقیناً اس نے کیا کرا؟ مضبوطی اپنے اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ کی مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ مثال دیکھیے کیا دی، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ کہ کڑا کیسا ہوتا ہے؟ کہ کڑے کے اندر جو گرفت ہوتی ہے وہ کیل میں یا رسی میں یا کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ کہ انسان جب دیوار پہ کیل ٹھوکتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے اندر رسی باندھ رہا تو ایک الگ مستقل بات، لیکن ایک کڑے کے ساتھ میں باندھے گا تو اس میں مضبوطی اور پائیداری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھ جائے گی۔ تو کیا کرا؟ اگر اس نے ایسا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے مضبوطی سے کیا کرا؟ کڑے کو تھام لیا۔ کہ کڑے سے مثال دی گئی ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، پھر آگے کہا کہ ایسا کڑا جس کو ٹوٹنے کا کوئی نام نہیں، کہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹے گا نہیں۔ کہ آپ نے جس دین کو قبول کیا ہے اور آپ جس دین میں داخل ہوئے ہیں وہ بہت مضبوط ہے، آپ کو بھی مضبوط بنانے کے لیے اور آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ تو کبھی بھی اپنے حوصلے کو پست نہیں کرنا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، احادیث طیبہ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، احادیث سارے شریعت کی نعمت دی ہے، تو یہ بہت مضبوط چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا تو ہم محفوظ قلعے میں کیا ہو گئے؟ اپنے آپ کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے اور حفاظت میں آ گئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ کہ کتنی قربت دوستی میں ہوتی ہے کہ نہیں قربت، کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح کنا طالح کند، کہ انسان کو اچھی صحبت کیا بناتی ہے؟ اچھی بناتی ہے، اور بری صحبت کیا انسان کو برا بناتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دوست یاروں کو اور صحبت اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کہ انسان کیا ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ رنگ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ تو انسان کی الانسان عبد البیع، کہ انسان ماحول کا بندہ ہوتا ہے، ماحول جس طرح سے ڈھلتا ہے وہ اس میں داخل ہوتے چلے جاتا ہے۔ تو انسان کو کس سے دوستی کرنا چاہیے؟ اللہ والوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز کہی گئی اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ تو اللہ کے دوست ہیں، چاہے جائے کہ ہم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے باغی بن رہے ہیں، بے حیائی کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کے دھانے کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لیا ہے، مرتد ہو رہے ہیں روز بروز، اللہ کی دوستی سے یہ بغاوت ہے، یہ انکار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو یہ دوستی ایسی اللہ کی جو کل قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی، تاریکی میں بھی، اندھیرے میں بھی، ہر طرح کی ظلمت میں بھی یہ دوستی ہمیں کام دے گی۔
تو دوستی اللہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو مضبوطی سے پکڑنے سے، دنیا میں نیک لوگوں کے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کتنی اچھی بات کہی ہے اس عربی شعر کے اندر کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے میں نہیں ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں رہنے کی وجہ سے اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہی میں میرا حشر کر دے۔ تو محبت اور دوستی اور لگاؤ کس سے کرنا ہے؟ نیک لوگوں سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ ہم سب کو اپنی دوستی، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب دوستی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاریکی سے اللہ تعالیٰ نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ جو ساری تاریکی ہمارے اندر گناہوں کی داخل ہے، بتوں کی تاریکی داخل ہے، یہ ساری تاریکی دور ہو جائے گی کس کی طرف؟ جانب چلنے سے، اللہ کی دوستی کی طرف چلنے سے، اور نور ہم کو حاصل ہوگا۔ اور نور کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا انداز اختیار کیا ہے، ظلمات کیا ہے؟ ظلم کی جمع ہے، ہوتا ہے نا انگلش کے اندر تھرڈ فارم، اس طرح سے فرسٹ سیکنڈ فارم، تو یہ جمع ہوتی ہے نا، سنگولر پلورل، تو اس طرح سے یہ ظلمات، تو یہاں پر جو ظلمات لائے ہیں یعنی بہت ساری تاریکیاں، بہت سارے اندھیرے، بہت ساری قسمیں ہیں بری چیز کے، اور جو لائیں پھر اس کے بعد میں ظلمات الی النور، تو نور کو کیا لائے ہیں؟ واحد لائے ہیں، سنگولر، ایک وچن کہتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کو واحد لائے ہیں۔ کیوں لائے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تاریکی اور جو بری چیز ہوتی ہے، اور جو کفر ہوتا ہے، اور جو شرک ہوتا ہے، اور اس سے جتنی بھی غلاظتیں ہوتی ہیں، یہ ایک نہیں ہوتی ہیں، یہ ڈھیر ساری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر بدعت ہوگی تو بدعت میں لوگوں کا کیا اختلاف ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، کسی ملک میں الگ، کسی ملک میں الگ، یہاں پر یہ اعلیٰ بت کی پوجا ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ اس کا کانسیپٹ ہے، سب کا گڈمٹ ہے، الگ الگ ہے، اختلاف پایا جا رہا ہے، ایک نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام حق ہے اور نور ایک ہے، ایمان ایک ہے، حق ہے۔ تو دیکھیے آپ، ہندوستان کا رہنے والا بھی کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا اور کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ مانے گا۔ اور مراکش میں چلے جائیے، تاشکند میں چلے جائیے، انگلینڈ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، افغانستان میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، وہاں کا بھی کیا کرے گا؟ ایمان والا سچا ایمان والا کیا ہوگا؟ کہاں پر رخ کرے گا اپنا؟ کعبۃ اللہ کی جانب۔ ساری چیزیں ایک ہوں گی، ایک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبی مانے گا، ہے نا، اللہ کو ایک مانے گا، قرآن مجید اس کا ایک ہوگا، ساری چیز ایک ہوگی، اتحاد اس کے اندر یکجا ہوگا جب وہ ہدایت والا ہوگا، اسلام والا ہوگا، نور والا ہوگا۔ اور اگر بدعت والا ہوگا، خرافات والا ہوگا، شرک والا ہوگا، نجاست والا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ مختلف ہوگی، وہ خود اس کے اندر پریشان رہے گا، وساوس کا شکار رہے گا۔ لیکن جو سچے طور پہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں اتحاد کو داخل کر دے گا۔ لیکن آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر کم علم ہے، علماء سے دوری ہے نا، علم کی کمی ہے، تو اس وجہ سے وہ خلجان رہ جاتا ہے۔ باقی دیکھا جائے تو اسلام تو سراپا اتحاد ہے اور متحد ہونے کا ہی درس دیتا ہے۔ اس کی ساری چیزیں ایک ہے، اس کے اندر کانسنٹریٹ ہے، اس کے اندر کیا میڈیٹیشن کا نظام ہے، اس کے اندر یکجوئی ہے، اتحاد ہے، یکسانیت ہے، ساری چیزیں اسلام میں ہے، کیونکہ وہ الی النور ہے، وہ واحد کا ذکر یہاں پر اسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ طاغوت کے یعنی شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان کا دوست نہیں بننا ہے، بلکہ رحمان کا دوست بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جو دنیا میں آج سارا نظام چل رہا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا طاغوتی نظام چل رہا ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں داخل کرتا ہے، پھر وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں، اندھیرے میں آ جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی کفر سے، شرک سے، طاغوتی نظام سے حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، اور یہ اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی آیتیں اور قرآن کا نظام، اس کو سمجھنا ہوگا، طاغوتی نظام کو پس پشت ڈالنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے آخر میں یہ دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قدم قدم پر علماء کی رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ العظیم۔